پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت برحق ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ ہم جہاں بھی رہیں موت کا جو وقت مقرر ہے اپنے وقت پہ موت آئے گی اور ہر ایک کو اپنے چنگل میں دبا کر لے جائے گی۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کئی آیتوں میں زندگی اور موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو ارض و سماوات کا خالق و مالک ہے، زندگی اور موت اسی نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ذریعے دنیا میں ایک موقع دیا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہو کہ ہم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر الناس، لوگوں میں اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہوئی، جس کو لمبی عمر عطا کی گئی اور دنیا میں اس نے اچھا کام کیا۔ پھر حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہوئی مگر اس نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ بدفعلی کی، برا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ آج جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، حضرت علامہ الشاہ سید فاضل قاضی جو ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار و برکات کی بارش نازل فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہر گل کو باغ دہر میں کھٹکا ہے خار کا، ہر گل کو باغ دہر میں کھٹکا ہے خار کا، الجھا ہوا خزاں سے ہے دامن بہار کا۔ حضرات محترم مزیدان ملت اسلامیہ، زندگی بھی ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، قرآن و سنت کی اطاعت و فرما برداری کریں اور دنیا میں اچھا کام کریں اور دنیا میں وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، زندگی کا فلسفہ جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ یوں تو سبھی لوگ جیتے ہیں اور سبھی لوگ مر جاتے ہیں، ہر ایک کا جینا ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر زندگی فخر کرے، ہر ایک کی موت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر موت فخر کرے۔ کسی شاعر نے کہا ہے موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ حضرات محترم مزیدان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ سید فاضل صاحب کی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مفتی کی حیثیت سے، ایک قاضی کی حیثیت سے کوسٹل بیلٹ میں جو ان کی خدمات ہیں، ان خدمات کو یاد کرتے ہوئے آج ہم ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اس اجلاس کے تمام منتظمین، تمام علماء اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تعزیتی اجلاس میں آپ نے تھوڑی دیر ہمیں آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرمائے، ملک میں بھائی چارہ باقی رہے اور ہم امن و عافیت کے ساتھ پاکیزہ صالح اسلامی زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔